شعر ہے موجزن ایک قلزم میں خوں کاش یہی ہوت، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے۔ موجزن کا مطلب ہوتا ہے لہریں لینا۔ اگر آپ کہیں کہ ہاں دریا موجزن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دریا لہریں لے رہا ہے، اس کے اندر موجیں اٹھ رہی ہیں اور بیٹھ رہی ہیں اور ان سے لہریں پیدا ہو رہی ہیں۔ قلزم کا مطلب ہوتا ہے دریا۔ قلزم خون اس کا مطلب ہوتا ہے خون کا دریا، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں۔ تو چلیے اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے خون کا دریا بہہ نکلا ہے جو میرے سامنے لہریں لے رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک الجھن جو غالب پڑھنے والوں کو ہوتی ہے یا یہ شعر سمجھنے والوں کو ہوتی ہے کہ اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں دو، ہے موج زن ایک قلزم میں خوں کاش یہی ہو۔ اب یہی ہو سے ایک الجھن پیدا ہوتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آنکھوں سے خون کا دریا نکل رہا ہے اور میرے سامنے لہریں لے رہا ہے، کاش اسی پر معاملہ ختم ہو جاتا۔ یہی ہو کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ کاش اسی پر معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن ہے کیا؟ آگے کہتے ہیں کہ آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے۔ اب یہی ہو کا جو مطلب تھا وہ یہاں واضح ہو گیا کہ کاش ایسا ہی ہوتا، لیکن پھر کہتے ہیں کہ اس پر بات ختم نہیں ہو رہی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی میرے سامنے پتہ نہیں اور کیا کیا آئے گا۔ اب جب خون کا سمندر آنکھوں سے بہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کی جدائی میں یا جو حسرتیں پوری نہیں ہو سکیں ان حسرتوں میں پورا ہونے کا ان کے کوئی امکان بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ پریشانی کا بہت بڑا عالم ہے۔ اس سے زیادہ پریشانی کسی آدمی کے لیے کیا ہوگی کہ اس کی آنکھوں سے خون کا دریا بہہ رہا ہو۔ اب خون کا دریا بہنے کا مطلب واقعتاً یہ نہیں ہوتا کہ کسی آدمی کی آنکھوں سے خون کا دریا ہی پھوٹ نکلے، یا جیسے آپ نے سنا ہوگا شاعر کہتے ہیں کہ میرے رونے سے ایک سیلاب آ گیا۔ مرزا غالب نے کئی جگہ پر اس کو استعمال کیا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بہت بڑی مصیبتیں، بہت بڑی پریشانیاں مجھ پر آ گئی ہیں اور میری آنکھوں سے ایسا لگتا ہے کہ آنسو بہنا بند ہو گئے ہیں، اب آنسو کی جگہ خون نے لے لیا اور خون کا بھی ایک دریا میری آنکھوں سے بہہ رہا ہے۔ تو کاش اس پر بات ختم ہو جاتی، لیکن اس پر بات ختم ہونے کی امید نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی تو دیکھیے کہ میرے سامنے اور کیا کیا مشکلات، کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا کٹھنائیاں، کیا کیا پریشانیاں آنے والی ہیں۔ اس کا اگلا شعر ہے اور یہ شعر کافی مشہور ہے۔ گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ گو کا مطلب یہاں پر ہوگا اگرچہ۔ جنبش کہتے ہیں ہلنے کو، اور دم کا مطلب یہاں پر ہوگا جان۔ ساغر کہتے ہیں اس پیالے کو جس میں شراب پی جاتی ہے، اور مینا سرائی کو کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں بہت اچھی طرح۔ اب فرماتے کیا ہے اس میں کہ اب اس کو دو طرح سے اس شعر کو کے معنی آپ یعنی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نزا کی حالت ہے، یعنی موت بس آنے ہی والی ہے، چند لمحے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت دم نکل جائے، کس وقت جان چلی جائے۔ اور ایسے وقت میں ظاہر ہے کہ انسان کے ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میرے ہاتھ جو ہیں اب وہ حرکت کرنے سے بالکل عاجز ہیں، اور ان میں اتنی بھی سخت یا ہمت باقی نہیں ہے کہ سراہی سے شراب پیالے میں انڈیل لیں اور پھر میں اسے پی بھی جاؤں، لیکن میری آنکھوں میں ابھی دم باقی ہے، یعنی میں دیکھ سکتا ہوں، اس لیے ابھی پیالہ اور سرائی مت اٹھاؤ،
اسے میرے سامنے رہنے دو۔ اب اس سے مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے وہی ایک گناہ بے خودی جس کے آرزومند مرزا غالب ہمیشہ رہے۔ اب ایک شعر ہے، ابو نواس نام کے شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے عربی کا، اس کا مطلب ہے کہ اے ساقی مجھے شراب پلا اور زبان سے کہہ بھی کہ یہ شراب ہے۔ اب اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ ان شاعر کے مطابق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک پرانے زمانے کے اسکول یا مکتب یا مدرسے کے سامنے سے گزرے تو استاد نے ایک طالب علم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس شعر میں ابو نواس نے یہ کیوں کہا ہے کہ زبان سے بھی کہہ کہ یہ شراب ہے؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ شراب کا پیالہ ہاتھ میں لے کر اسے جو چھونے کی، انسان کے اندر جو کسی چیز کو جو آپ چھوتے ہیں یا انگریزی میں کہہ لیجیے جو ٹچ کرتے ہیں، اس سے اس کا مزہ آئے گا، اور شراب کو دیکھ کر اس کی جو آنکھیں ہیں وہ لذت حاصل کریں گی، اور جب شراب پیے گا تو اس کے ذائقے سے اچھی طرح واقف ہوگا، اور شراب پیتے وقت جو اس کی ایک خوشبو ہے اس سے اس کو لطف حاصل کرے گا۔ اب صرف اس میں ایک طاقت باقی رہ گئی ہے، وہ ہے سننے کی۔ تو جب ساقی اپنی زبان سے کہے گا یا کہے گی کہ یہ شراب ہے تو اسے ایک طرح سے خاص راحت ملے گی۔ یعنی تمام جو انسان کے حواس ہوتے ہیں، یعنی سونگھنا، چکھنا، محسوس کرنا وغیرہ، وہ اس شراب کے پینے میں شامل ہوں گے اور اس کی لذت بہت انتہا پر پہنچ جائے گی۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی غور کرنے کی ہے، اگر آپ غالب کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت بتلاتے رہیں، تو مرزا غالب بھی زندگی کی اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ جب وہ سوائے تھوڑا بہت دیکھنے کے اور کچھ بھی ان کے پاس باقی نہیں رہا تھا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آخر عمر میں ان کا کیا حال ہو گیا تھا، کان تو ان کے بالکل ہی ختم ہو گئے تھے، سن تو سکتے ہی نہیں تھے، چلنے پھرنے سے بھی بڑے معذور تھے، بڑے عاجز تھے، کوئی انہیں اٹھا کر ایک کمرے میں لے جاتا تھا، پھر اس کمرے سے دوسری جگہ صحن میں لے کر آتا تھا، وہ لمبی کہانی ہے، کبھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ان کے پاس بھی کوئی اور قوت باقی نہیں رہی تھی سوائے دیکھنے کے، تو وہ بھی چاہتے تھے کہ بھئی جب تک یہ دیکھنے کی قوت ہے تو شراب کو دیکھنے سے جتنی لذت یا تسکین ہو سکتی ہے وہ مجھے ہوتی رہے۔ اب خواتین و حضرات، اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے آدمی کا شرابی ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ شعر ایک ایسا ہی آدمی کہہ سکتا ہے جو اب شراب پی تو نہیں سکتا، نہ اس کی خوشبو اس کو آ سکتی ہے، وہ صرف اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو مرزا غالب نے اس شعر میں اپنے اسی آرزو کا اظہار کیا۔ کچھ بات لمبی ہو گئی ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ضروری تھا۔ تو یہی کہتے ہیں کہ ہاتھ میں جنبش نہیں کا مطلب یہ ہے کہ میرے جسم میں اور کوئی طاقت تو باقی نہیں رہی ہے، نہ میں سونگھ سکتا ہوں، نہ میں سن سکتا ہوں، نہ میں اس کو ہاتھ میں لے کے محسوس کر سکتا ہوں، لیکن میری آنکھوں میں ابھی تک دم باقی ہے۔ تو میرے سامنے سے یہ جو شراب کا سامان ہے یا شراب ہے اس کو مت ہٹاؤ، کیونکہ مجھے اس کو دیکھ کر ہی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم پہنچ گئے اس کے آخری شعر پر۔ اس غزل کا آخری شعر یعنی شعر نمبر 14 ہے: ہم پیشہ ہو، ہم مشرب ہو، ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے۔ ہم پیشہ، دو یا دو سے زیادہ آدمی جن کا پیشہ ایک ہو، یعنی ایک ہی پیشہ اور ایک ہی کام کرنے والے، ان کو ہم پیشہ کہتے ہیں۔ آپ نے ہم کا لفظ لگا کے اگر آپ دیکھیں اور کوئی اس قسم کا پیشہ آ رہا ہو تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فلاں ہم پیشہ ہے، یعنی دو آدمی اگر ایک ہی کام کر رہے ہیں تو اس کو آپ، ان دونوں کو آپ ہم پیشہ کہیں گے۔ اور ہم مشرب کا مطلب ہے دو یا دو سے زیادہ آدمی جن کا مسلک، مذہب اور طور طریقہ ایک ہو، اور اس میں آپ
ان کو بھی شامل کر لیجئے جو مل کر شراب پیتے ہیں۔ تو یہ غالب نے اب اس میں ہم مسلک کے لیے کہا یا ہم مذہب کے لیے کہا یا شراب پینے والوں کے لیے کہا، یہ تو بتانا بڑا مشکل ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ غالباً شراب پینے والوں کے لیے کہا ہوگا، کیونکہ مرزا غالب خود شراب نوشی کرتے تھے۔ تو اپنے بارے میں کسی سے یہ مخاطب ہیں، دنیا سے مخاطب ہیں کہ غالب تو میرا ہم پیشہ بھی ہے، ہم مشرب بھی ہے، ہم راز بھی ہے، اور وہی کام کرتا ہے جو میں کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہم پیشہ لوگ وہی کام کرتے ہیں، جو پہلا بھی وہی کرتا ہے جو دوسرا کرتا ہے، اور میرا ہم مسلک ہے، ہم اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، میرے رازوں میں بھی وہ شریک ہے، تو اسے برا مت کہو۔ اور اچھا اگر تمہیں برا اس کو کہنا ہی ہے تو کم از کم میرے سامنے مت کہو۔